وہ موضوع ہے شان مختار سقفی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزیہم۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں سے ظالموں کو عذاب دے، وَيُخْزِهِمْ اور ان کو ذلیل کرے، وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ اور اللہ تمہارا مددگار ہے، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ اور اللہ چاہتا ہے کہ مومنین کے کلیجوں کو ٹھنڈا کرے، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں سے نفرت ختم ہو۔ عزیزان گرامی، اس آیت مجیدہ کو دیکھا جائے تو سورہ توبہ کی یہ 14ویں آیت شان مختار کو ظاہر کرتی ہے کہ مختار ہی ہیں جنہوں نے آل محمد کے سینوں کو ٹھنڈا کیا۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب اللہ کے نبی اسلام کی تبلیغ کرتے تھے اور کافر لوگ پتھر مارتے تھے، اللہ کے انبیاء لہولوہان ہو جاتے تھے، اللہ کا فرشتہ جبریل آتا تھا، وہ اپنا پر مارتا تھا اور اس پر کے ذریعے انبیاء کو شفا مل جاتی تھی۔ اور کبھی کوئی فرشتہ بیمار ہو جاتا یا مغصوب حالت میں پڑا رہتا تو جب وہ اپنے پروں کو حسین کے جھولے سے مس کرتا تھا تو اس کو شفا مل جاتی تھی۔ لیکن آج عجیب ہے، تیرے اور میرے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قد شفیت صدر زین العابدین اذ قتل قاتلین۔ اے مختار، اللہ تم پہ رحمت نازل کرے، تم نے ہمارے سینوں کو شفا دی حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے کر۔ یہ کون ہے عظیم شخصیت کہ جو صحابی رسول حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، 1 ہجری کو پیدا ہوئے۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو جناب ابو عبید جو رسول کے معزز صحابی تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بچے کو دیکھا تو بچے کو اپنی گود میں لیا اور اس بچے کو چوما اور اس بچے کا نام منتخب کیا اور ابو عبید سے کہا، ابو عبید یہ عظیم الشان بچہ ہے، یہ وہ بچہ ہے جو ہمارے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ اب یہی بچہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں کہ چند بچے ہیں جو کھیل رہے ہیں، تو رسول اکرم اس بچے کے قریب آئے اور اس بچے کو اپنی گود میں لیا اور اس بچے کو چومنا شروع کیا۔ صحابہ کرام بھی موجود تھے، انہوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول وجہ کیا ہے؟ بچے تو بہت سے کھیل رہے ہیں، آپ نے ایک بچے کو اٹھایا ہوا ہے اور اس بچے کو آپ چوم رہے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ روایت کی جاتی ہے کہ یہ بچہ حبیب ابن مظاہر تھا، اور میرا دوست حبیب ابن مظاہر تو کوفے کا رہنے والا تھا، یہ بچہ مدینے کا رہنے والا ہے۔ اور حبیب ابن مظاہر جو تھا کربلا کے میدان میں بوڑھا تھا، اور یہ بچہ جو تھا امام حسین کے ہم اثر تھا۔ تو مورخین سے غلطی ہو گئی کہ اس بچے کا نام مختار تھا، اس بچے کا نام حبیب ابن مظاہر نہیں تھا جس کو رسول چوم رہے تھے۔ اور رسول نے صحابہ کرام سے ایک جملہ کہا کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جس سرزمین پہ میرا حسین چلتا ہے، اس حسین کے قدموں کی مٹی کو اٹھا کے اس مٹی کو چومتا ہے، اور مجھے اس بچے سے بہت پیار ہے۔ اور اگر روایات کو دیکھا جائے کہ امام حسین علیہ السلام نے
جب علی اکبر کو میدان کربلا میں رخصت کیا تھا تو ابن سعد سے ایک جملہ کہا تھا، ابن سعد جتنا چاہو ظلم کر لو، لیکن یاد رکھو اللہ بنی ثقیف سے ایک ایسے بچے کو پیدا کرے گا جو بچہ تم سے اس ظلم کا بدلہ لے گا، اور اس بچے کا نام مختار ہوگا۔ اور چھٹے امام سے بھی روایت ہے کہ جب مختار نے کہا اے آقا میرے بابا کے متعلق بتائیے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو میرے بابا کو برا بھلا کہتے ہیں کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھ پہ وحی آتی ہے، تو اس وقت تیرے چھٹے امام نے مختار کے بیٹے کو جواب دیا اور کہا یاد رکھ اے مختار کا بیٹا کہ میرے باپ نے امام محمد باقر نے جب میری ماں فروہ کے ساتھ عقد کیا تھا تو حق مہر دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، مختار نے جو ہدیہ بھیجا تھا اسی ہدیے سے میرے بابا نے میری ماں کا حق مہر ادا کیا۔ تو کتنی شان ہے مختار ابن ثقفی کی، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ بنی امیہ کے وہ لوگ جو اہل بیت کے دشمن ہیں تو وہ لوگ بھونکتے ہیں مختار ثقفی کو، کبھی کہتے ہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، کبھی کہتے ہیں کہ وہ دشمن اہل بیت تھا، لیکن یہ ساری باتیں چھوڑیے، دیکھیے کہ مختار کا شان اہل بیت کے نزدیک کتنا بلند ہے، رسول کے نزدیک کتنا بلند ہے، علی حیدر کرار کے نزدیک کتنا بلند ہے۔ ہمارے ایک عالم گزرے ہیں جن کا آج بھی آگرہ میں مزار ہے، جسے شہید ثالث کا نام دیا جاتا ہے، قاضی نور اللہ شوشتری۔ ان کی کتاب ہے مجالس المومنین، اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو مختار پہ الزام لگائے گئے ان کی حقیقت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا الزام جو لگانے والے لگاتے ہیں کہ ان کے چچا تھے جو مدائن کے گورنر تھے، تو انہوں نے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھا ہوا تھا اپنے پاس دشمنوں کے ڈر سے۔ تو مختار نے اپنے چچا سے کہا کہ کیوں نہ ہو ہم امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو بیچ دیں معاویہ کی فوج کے ہاں اور بہت سا پیسہ کما لے۔ تو اس وقت مختار کا چچا غضبناک ہو گیا اور مختار سے کہا کہ نکل جا۔ کہتے ہیں کہ اگر مختار حب اہل بیت رکھتا، اہل بیت سے محبت رکھتا تو کبھی اپنے چچا سے یہ نہ کہتا، لیکن شہید ثالث نے، قاضی نور اللہ شوشتری نے اپنی کتاب مجالس المومنین میں لکھا کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ مختار کو اپنے چچے پہ بھروسہ نہیں تھا۔ یہ امیر شام کا وہ دور تھا کہ بیوی کو شوہر کا پتہ نہیں، شوہر کو بیوی کا پتہ نہیں کہ اس کا مزاج کیا ہے، یہ محب اہل بیت ہے یا دشمن اہل بیت کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو مختار نے ایک منصوبہ سوچا کہ میں اپنے چچے کو یہ کہتا ہوں کہ ہم امیر شام کے ہاں بیچ دیں امام حسن کو، اگر یہ راضی ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دشمن امام ہیں، لیکن اگر راضی نہ ہوئے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ محب اہل بیت ہیں۔ تو اس طریقے سے مختار نے پتہ چلوایا کہ میرے چچا کا عقیدہ کیا ہے، اور اس کا عقیدہ واضح ہو گیا کہ وہ محب اہل بیت تھا۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی روایات بھی ہیں کہ جو مذمت کرتی ہیں شان مختار کی، لیکن جب ائمہ معصومین سے پوچھا گیا کہ ایسی روایات آپ کے ہاں بیان ہوئی ہیں تو امام نے فخر سے فرمایا ہاں ہمارے ہاں ایسی روایات موجود ہیں۔ جب پوچھا گیا ان کی شان تو بہت بلند ہے، یہ روایتیں کیوں ہیں؟ تو امام نے خوبصورت جواب دیا جو سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ امام فرماتے قرآن میں وہ واقعہ یاد کرو کہ جب حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پڑھا رہے تھے اور جناب خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا تھا، موسیٰ جیسا اولی العزم پیغمبر نہیں سمجھ سکا تھا۔ اور بھائی جب موسیٰ جیسا اولی العزم پیغمبر ایک بات کو نہ سمجھ سکے تو آج کے وہ دہشت گرد لوگ بنی امیہ کے کتے کیسے سمجھے
کیا ہے؟ تو امام فرماتے انہوں نے کشتی میں سوراخ کیا. ظاہری طور پر تو نظر آتا تھا کہ کشتی کی دشمنی ہے، در حقیقت کشتی والے کو فائدہ پہنچانا تھا کہ بادشاہ یہ کشتی چھوڑ دے، بادشاہ کہے کہ یہ کشتی خراب ہے. امام فرماتے ہیں ہم نے کبھی کبھی مذمت مختار کی اس لیے کی کہ ہم جانتے تھے مختار ہمارے قاتلوں سے بدلہ لے گا، کہیں ایسا نہ ہو لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ محب اہل بیت ہے تو مختار کو قتل کر دے. جب مختار قتل ہو گیا تو ہمارا بدلہ کون لے گا؟ وما الینا الا